اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و نسلہ و بارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق اور احسان سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت اطہار کی مودت سے، صحابہ کرام کے ادب اور تعظیم سے، اور اولیاء و صالحین و محسنین کے عقیدت سے، احترام سے، نسبتوں سے شرفیاب کیا، اور ہمیں تحریک منہاج القرآن کی عظیم نعمت سے شرفیابی عطا کی۔ قرآن فہمی کا اسلوب، قرینہ، زاویہ، شناسائی عطا کی، اور ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا قلب انسانی کی اقسام، کیفیات اور احوال۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قلب انسانی یعنی انسان کے دل کے بارے میں کئی قسموں کا ذکر کیا۔ اگر ہم اقسام القلوب اس کے حوالہ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص معرفت سے سرفراز کیا اور دین کی پختگی سے، گہری سوچ سے انہیں شناسا کیا، وہ ہستیاں جنہوں نے دین الہی پر کام کیا اور اسلام کی سربلندی اور ترویج کے لیے ان کی زندگی ہمیشہ خدمت اسلام میں رہی۔ ان میں ایک ہستی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ذات گرامی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی اشاعت کے لیے بڑا کام کیا، جس میں آپ کی معرکۃ الآراء ایک تالیف دیکھیے، قرآنی انسائکلوپیڈیا۔
اس کی 8 جلدیں ہیں، اور ان 8 جلدوں میں اگر آپ جلد نمبر 5 کا مطالعہ کریں اور اس کے صفحہ 3548 سے لے کر 3573 صفحات تک ان 26 صفحات کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ دلوں کے حوالہ سے اقسام کا تذکرہ ملے گا کہ جس میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں دلوں کی 21 قسموں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 21 کی 21 اقسام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ان 26 صفحات میں آپ نے ان 21 اقسام کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً 80 کی تعداد میں قرآن مجید کی آیات درج کی ہیں۔ چونکہ یہ 21 اقسام کا تعلق خالصتاً قرآن مجید میں ہے، تو لہٰذا انہوں نے قرآن مجید میں 21 اقسام کا ذکر کیا، جس میں آج ہم پہلی نشست میں 4 اقسام کا ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلی قسم جس کو ہم لیں گے وہ ہے القلب الغلیظ، سخت دل۔ اس حوالہ سے میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے القلب الغلیظ یعنی سخت دل کے حوالہ سے اپنی کتاب حکمت کے اندر اس کا ذکر کیا۔ آپ پہلا پارہ پڑھیں، سورہ البقرہ، یہ دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے القلب الغلیظ یعنی سخت دل کا ذکر کیا ہے۔ تو دلوں کی اقسام میں پہلی قسم سخت دل، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ، یعنی پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی ابل پڑتا ہے، ان کے پھٹنے سے پانی کا ابلنا اشارہ چشمے کی طرف ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں جس میں چشمے رواں ہوتے ہیں، پانی ابل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر بھی نرمی، شیگفتگی، خستگی نہ رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے
پتھروں کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور جن سے نہریں رواں ہوتی ہیں، دوسری قسم کے وہ پتھر کہ جو پھٹ جاتے ہیں جن سے چشمے طلوع ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ پتھر کہ جو اللہ کی خشیت میں گر پڑتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شروع میں 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ دلوں کا اور پتھروں کا۔ تو جس طرح پتھر ایک جیسے نہیں، ان کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں کہ بندو اسی طرح ہم نے دل ایک جیسے نہیں بنائے۔ جس طرح پتھروں میں کوئی پھٹے ان سے نہریں رواں ہوں، کچھ پھوٹ پڑے ان سے چشمے بہے، کچھ خشیت الہی میں گر پڑے، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ دل ایسے بنائے کہ وہ دل یاد الہی، محبت الہی، ذکر الہی، خشیت الہی، عشق الہی میں یوں پھٹے کہ وہ مانند نہر ہو گئے۔ تو کئیوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے مانند نہر بنایا، کچھ یاد الہی میں یوں پھٹے کہ وہ مانند چشمہ ہو گئے، کچھ یاد الہی میں یوں ہوئے کہ وہ جس طرح پتھروں کی تیسری قسم کہ وہ اللہ کی خشیت میں گر پڑے۔ کئی وہ دل تھے کہ جو خشیت الہی کے باعث ان پر ایک رقت طاری ہو گئی، ایک ہیبت اور عظمت الہی کا جلال اور روب طاری ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دل کون سے ہیں، وہ چشمے کون سے ہیں جو رواں دواں ہیں؟ اور یاد رکھیے یہ چشمے بند نہیں ہوئے، یہ نہریں بند نہیں ہوئیں، دلوں کی صورت میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے جو آج بھی چشمے رواں دواں ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جنہیں آقا دو جہاں علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ کی نگاہ اقدس کے باعث ان کے دلوں کا تصفیہ ہوا، تجلیہ ہوا، پاکیزگی ملی، صحبت کا فیض ملا، اور وہ قلب صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب فاروق اعظم ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب عثمان غنی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب حیدر کرار ہو کرم اللہ وجہ الکریم، یا قلب بلال حبشی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب سلمان فارسی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب عبداللہ بن عباس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا قلب ابن مسعود ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قلب اکرمہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ رب العزت نے مانند نہر بنا دیا تھا۔ انہیں صحبت رسول کے باعث تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت سے شناسا کیا، اور وہ محبت الہی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانند نہر تھے، مانند دریا تھے، مانند سمندر تھے، اور ان کے دل اللہ کی یاد میں مانند سمندر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مانند سمندر بنا دیا تھا۔ وہ عشق الہی میں سمندر کی مانند تھے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مانند سمندر تھے۔ تو فرمایا کچھ ایسے دل جو میری یاد میں پھٹے کہ وہ مانند نہر ہو گئے۔ جس طرح نہر کا کمال یہ ہے کہ وہ چلتی ہے، بہتی ہے اور دور دور کی پیاسی زمینوں کو سیراب کرتی ہے، یوں وہ مبارک ہستیاں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک ہستیاں ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہم، وہ مبارک ہستیاں تابعین، تبع تابعین، جلیل القدر اولیاء و صالحین، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، وہ ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے عشق میں، محبت میں ماند چشمہ بنا دیا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اس کی محبت کا فیض ملا، اور انہوں نے پھر آگے لوگوں کی پیاسی زمینوں کو، دلوں کی زمینوں کو سیراب کیا، انہیں توحید کا راستہ دکھایا، لوگوں کو اتباع الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہیں عطا کی۔ اس لیے دل ایک جیسے نہیں، اللہ رب العزت نے دلوں کی کئی اقسام کا ذکر کیا، اور یہ اولیاء کے دل ہوں یا اغواص کے، اقطاب کے، اوتاد کے قلوب ہوں، یا تبع تابعین، یا ائمہ، یا اہل بیت اطہار، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب دلوں کو روشنی، فیض جہاں سے ملا وہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، کیونکہ آپ کی نگاہ اقدس کے باعث دلوں کو تطہیر ملی، دلوں کو نورانیت ملی، دلوں کو تصفیہ کی دولت نصیب ہوئی۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس کے باعث، صحبت مبارکہ کے باعث، اور آپ کے مبارک ہستی نایاب کے باعث ان خوش نصیبوں کو یہ فیض ملا، فیضان ملا، اور صبح قیامت تک ہر وہ شخص جو اپنا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھے گا، اسے صبح قیامت تک آقا دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ کے باعث دلوں کی طہارت، نورانیت، تصفیہ، فیضان نصیب ہوتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قسم پہلی بیان کی، القلب الغلیظ، جس کا معنی ہے سخت دل، تو دل سخت بھی ہوتے ہیں، شدت والے بھی ہوتے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں، تو دلوں کو سخت ہونا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل نافرمان ہو جائیں، جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کا اثر، اس گناہ کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے، نیکی کی وجہ سے اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ نیکی، طہارت، ذکر، درود و سلام، استغفار، صدقہ و خیرات، اس کے باعث اس کے دل میں نورانیت آتی ہے۔ اور اگر وہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہر گناہ کے بدلے پھر اس کا ریفلیکشن اور اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو دل نورانی بھی ہوتے ہیں اور دل ظلمانی بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان نیکی اور حسنات کی راہ پر چلے تو اس سے دلوں کو چمک، روشنی، نور، نگہت نصیب ہوتی ہے، اور اگر انسان ظلم کی راہ پر چلے، حسد کی راہ پر چلے، بغاوت اور عداوت کی راہ پر چلے، تو اس سے دلوں کو پھر سخاوت نصیب ہوتی ہے، شقاوت نصیب ہوتی ہے، دل سخت ہوتے ہیں۔
دل شقی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دلوں کا قساوت اور سخت ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہی دل قساوت والے اور سختی والے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی قسم دلوں کا سخت ہونا، یعنی سخت دل، القلب الغلیظ۔ قرآن مجید میں اس قسم پر 7 آیات موجود ہیں، جس میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے عرض کی، پھر دوسری آیت اللہ رب العزت نے 23واں پارہ سورہ الزمر جو 39واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے انشراح کر دیا، کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر فائز ہو جاتا ہے، فویل للقاسیہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، کون سا شخص، للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جس کا دل سخت ہو گیا اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر، ہلاکت ہے اس کے لیے، تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جس کا دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گیا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں بھی ذکر کیا گیا کہ جب دل اللہ کی یاد سے کنارہ کش ہو جائیں تو پھر دلوں میں قساوت اور سختی آ جاتی ہے، دلوں میں شدت آ جاتی ہے، دل پھر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے جو محروم ہیں ان کے دل سخت ہیں۔ تو پہلی قسم سخت دل میں نے ذکر کی، پھر دوسری قسم القلب اللین، نرم دل۔ اس پر قرآن مجید کے اندر 5 آیات موجود ہیں، جن میں 2 آیتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 4 پارہ پڑھیے، سورہ آل عمران، یہ 3 سورہ ہے، اس کی 159 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، حبیب آپ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ غلاموں کا جھرمٹ چھٹ جاتا۔ یہ جو غلام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ کو دل کی کائنات میں نرم بنایا ہے۔ رقیق آپ کے قلب اقدس کو بنایا ہے۔ آپ اپنے قلب اقدس کے لحاظ سے شفیق ہیں، رحیم ہیں، ہم نے آپ کا دل نرم بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 26واں پارہ سورہ الفتح، 48واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ تو ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا، کمالات کو بیان کیا، فضائل کو بیان کیا۔
کہ رحماء بینہم، ہم نے ان کو نرم دل بنا دیا تھا۔ تو ان کو یہ نرمی کہاں سے ملی؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، نگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں یہ نرمی کا فیض ملا۔ تو دوسری قسم القلب اللین، نرم دل، تو دل نرم بھی ہوتے ہیں